बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नमाज इश्क पे। हम सारे नमाज पढ़ते हैं और एक नमाज इश्क होती है। वो नमाज इश्क क्या है, आज उस पर बात होगी। वीडियो एंड तक देखा करें और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये बातें, ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपके पास बर वक्त पहुंच सके। एक मरतबा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह और एक साथ बुजुर्ग थे, वो भी वली अल्लाह थे, जंगल में से जा रहे थे। उनके इस दरमियान में नमाज का वक्त आ गया। दोनों बुजुर्ग एक दूसरे को नमाज पढ़ाने के लिए इस तरह इसरार करते रहे कि आपका दर्जा ज्यादा बुलंद है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह दूसरे बुजुर्ग से फरमाते कि आप इमामत फरमाएं, आपका दर्जा मुझसे ज्यादा बुलंद है। आपकी इबादत, रियाजत, बंदगी, नवाफल, क़यामुल लैल, आपके रोजे मुझसे ज्यादा हैं। आप इबादत में ज्यादा मुकाम रखते हैं। आपका मनसब मुझसे आला है। आप नमाज पढ़ाएं। अब वो बुजुर्ग हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह से अर्ज करने लगे कि आप पढ़ाएं, आप मनसब विलायत पे फायद हैं। आपकी रियाजत और इबादत मुझसे ज्यादा है, आपका मुकाम बुलंद है, आप इमामत फरमाएं। अब दोनों में ये बहस चल रही थी। दोनों में से, हालांकि दोनों वली अल्लाह है, दोनों वली अल्लाह, और दोनों में से कोई एक भी इमामत के मनसब पे खड़े होने के लिए उस वक्त राजी नहीं हो रहा। दोनों अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल है, लेकिन दोनों में से कोई एक भी नहीं वो कह रहा है कि आप करवाएं। एक दूसरे को पहला कहता कि आप इमामत करवाएं, दूसरे कि आप करवाएं। अब अभी इन दोनों के दरमियान कोई फैसला नहीं हो पाया कि एक लकड़हारा जंगल में आया। उसकी रूटीन थी जंगल में आना, और वो जंगल में लकड़ियां काटने आता था। उन्होंने लकड़हारे को देखा तो लकड़हारे से कहा, क्या तू नमाज पढ़ा सकता है? अच्छा, ये दोनों वली अल्लाह हैं, दोनों आबिद व जाहिद हैं, दोनों इबादत में कमालात रखते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक भी राजी नहीं हुए इमामत के लिए। इसी दौरान उस जंगल में लकड़ियां काटने के लिए एक लकड़हारा आया और लकड़हारे से उन्होंने कहा कि क्या तू नमाज पढ़ा सकता है? अब लकड़हारे का जवाब सुने। लकड़हारे ने कहा, ये कौन सा मुश्किल काम है? दोनों बड़े हैरान हुए। भी हम में से तो कोई एक भी इमामत के लिए राजी नहीं हो रहा था, तो ये एक लकड़ियां काटने वाले कितनी जल्दी मान गया। मतलब वो दोनों बुजुर्ग थे और दोनों में से किसी एक को इमामत के लिए खड़ा होना, इसलिए वो नहीं खड़े हो रहे थे कि पीछे वाला मेरे से ज्यादा इबादत गुजार है। तो यही वजह थी कि वो दोनों अपने आप को वली अल्लाह समझते हुए ये इस चीज में वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि हम दोनों में इस काबिल नहीं कि दूसरे ही खड़े हों। दूसरे ये अर्ज करते कि आप खड़े हों। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह वली ये कामिल थे, तो वो दूसरे बुजुर्ग से कहें कि आप इमामत करवाएं, और दूसरे कहें, अर्ज करें कि हजरत जुनैद बगदादी से कि आप इतने इबादत की कमालात पे पहुंचे हुए, आप इमामत करवाएं। अब इसी दौरान एक लकड़हारा आ गया। अब उन्होंने लकड़हारे से पूछा, क्या तू नमाज पढ़ा सकता है? क्या तू हमारी इमामत कर सकता है? अब लकड़हारे ने कहा, ये कौन सा मुश्किल काम है? पढ़ा सकता हूं, पढ़ा देता हूं। लकड़हारे ने लकड़ियां रखी,
نماز پڑھانا شروع کر دی۔ دوران نماز لکڑہارے نے کسی سجدے کو بہت زیادہ طویل کیا اور کسی سجدے میں جلدی سے سر اٹھا لیا۔ نماز ختم کرنے کے بعد دونوں بزرگوں نے لکڑہارے سے اس کی وجہ پوچھی کہ تو کبھی نماز پڑھاتے ہوئے اتنا طویل سجدہ کرتا اور کبھی بڑی جلدی سر اٹھا لیتا تھا، کیا وجہ تھی؟ تو لکڑہارے نے جواب دیا، اس نے کہا کہ جب میں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا تھا تو جواب آ جاتا تھا لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ جب تک جواب نہیں آتا تھا میں سر نہیں اٹھاتا تھا، اور جس پہ اٹھا لیتا تھا اس پہ جواب کی انتظار کی بجائے مجھے اپنی نماز مکمل کرنا ہوتی تھی۔ طویل کی وجہ کہ جب میں کہتا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ تو مجھے جواب آتا لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ یہ نماز عشق ہے، یہ نماز عشق ہے، یہ نماز عشق ہے۔ لکڑہارے نے کہا میں نے تو آج تک کوئی ایسی نماز پڑھی نہیں جس میں مجھے جواب نہ ملے، میری تو ہر نماز ایسی ہوتی ہے، وہ نماز ہی کیا جس میں جواب نہ ملے۔ دوستو، اور ہم ابھی تک اس ظاہری نماز میں لگے ہوئے ہیں، عمر گزار دی مگر آگے نہیں بڑھ سکے۔ جہاں سے نماز کی ابتدا کی تھی ہم نے، آج تک ہماری وہی پہ انتہا ہے۔ جیسی نماز ہمیں بچپن میں سکھائی گئی تھی نا، آج تک ہماری ویسی کی ویسی ہی ہے۔ مجھے یاد ہے آج بھی جیسے بچپن میں میرے والد صاحب نے مجھے نماز سکھائی تھی، تو آج تک ویسی کی ویسی یہ ہماری نماز ہے۔ ہم نے یاد کی ہوئی ہے، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ جہاں سے ہم نے ابتدا کی تھی نماز کی، آج تک وہی ویسی کی ویسی ہم پڑھ رہے ہیں۔ جبکہ حدیث شریف ہے، آقا فرماتے ہیں کہ مومن کا کسی مقام پہ رک جانا حرام ہے، مومن کا کسی مقام پہ رک جانا حرام ہے۔ کیا کرے مومن؟ بڑھتے رہو، اس کی طلب میں بڑھتے رہو، اس کی طلب میں جان چلی جائے، اگر اس کی طلب میں جان چلی بھی جائے گی تو ہم شہیدوں میں شمار کیے جائیں گے۔ اس کی طلب میں بڑھتے جاؤ، رکنا نہیں، بڑھتے جاؤ۔ جس نے بنایا ہے اس کی طلب میں آگے بڑھو۔ ویسی نماز نہیں جیسی ہم نے شروع سے یاد کی ہوئی ہے، آگے بڑھو۔ ہماری آج تک ویسی کی ویسی ہے، اور ہم ہر شے میں ترقی کر گئے، ہر شے ہمیں بے بہا سکل آ گئی، مہارت آ گئی، ہمارے پاس فنون آ گئے، اور ایک ایک بندے کے پاس کئی سکل ہیں، کھانا پکانے میں، کپڑے سٹچ کرنے میں، مختلف ڈشیں ہمیں بنانا آ گئی، اور ہمیں جو نہیں آتا وہ ہم سیکھتے ہیں، ہم سرچ کرتے ہیں، ہم اور آگے جاتے ہیں۔ ایون کہ ایک سوٹ پہ ہم کتنا بناؤ سنگار کر لیتے ہیں۔ لیکن افسوس دوستو، نماز ہماری ویسی کی ویسی ہے، اس پہ نہیں ہم نے کبھی سرچ کی کہ اس میں بھی تبدیلی آ سکتی تھی۔ ویسی آج تک ہم نے یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے کیا۔ ہم کھڑے ہوتے ہیں مصلی پہ، جلدی 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 پڑھی ہو گئے، مطلب ہم نے یاد کی ہوتی ہے، رٹا کیا ہوا ہے، تو ویسے کی ویسی یہاں پہ یہ پڑھنا ہے، قیام میں یہ پڑھنا ہے، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، سجدے میں یہ۔ کون ہم میں سے ایسا بندہ ہے جو جواب کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ جی جواب آئے گا؟ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد ہم پہ دنیا حرام ہو جاتی ہے۔ ہمیں اگر دوران نماز چھینک بھی آئے اور چھینک کا جواب دینا، نماز کے بغیر جواب دینا سنت ہے۔ اگر چھینک آئے تو ہمیں اس وقت الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے۔
حدیث شریف ہے، لیکن جب نماز کے دوران چھینک آئے گی تو ہم یہ بھی جواب نہیں دے سکتے۔ مطلب تکبیر تحریمہ کے بعد ہم پہ دنیا حرام ہو جاتی ہے، ہمارے گھٹنوں کو درد ہو تو ہم ہائے نہیں کہہ سکتے، ہم کسی کے سلام کا جواب تک نہیں دے سکتے، تو ہم کھڑے ہو کے وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ہم نے یاد کیا ہوتا ہے۔ کوئی بھی بندہ ہم میں سے ایسا نہیں کہ جو نماز کے جواب کا تو انتظار کرے، کم از کم اتنا تو کرے نا ہم سارے کہ ہمیں جواب کا انتظار تو کرنا چاہیے نا، اتنا تو رکو، اس طرح کی تو پڑھے کم از کم ہم سارے کہ جو یاد کیا ہے کبھی اس پہ سرچ کر لیں، اس کو کبھی جاننے کی کوشش کریں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، جس کو ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کتنا کو بڑا ہے، جس کے سامنے ہم اپنی پیشانی جھکا کے، ناک زمین پہ لگا کے، پیشانی لگا کے ہم اقرار کر رہے ہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ، کہ یا اللہ تو ہی ہے بڑا پاک، تیرے سوا کوئی نہیں بڑا، تو ہی ہے اللہ، تیری پاکی ہے، تو اعلیٰ ہے۔ اب اللہ زبان سے تو کہہ لیا، ہم مان گئے، لیکن کبھی جانو تو صحیح، رکے تو صحیح، اس کا مطلب تو پتا چل کریں۔ ہر چیز کے بارے میں سرچ کر لیتے ہو، نئی سے نئی، نئی سے نئی، نئی سے نئی، اس کے بارے میں کیوں نہیں سرچ کرتے ہم؟ میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ ایک تو آپ مجھے بتائیں گے کمنٹ سیکشن میں جا کے کہ ہم ایک سلسلہ شروع کرنے والے ہیں جس میں ہم نماز کا پورا ترجمہ اور تفسیر آپ کو بتایا کریں گے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ جو میرے ساتھ ایگری کرتا ہے وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کے بتائے، اور اس کی ٹائمنگ بھی آپ بتائیں کہ وہ کتنے بجے تک وہ آنا چاہیے، وہ ویڈیو کتنے بجے تک اپلوڈ ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات آپ سے یہ کہنا تھی کہ ہم اپنے چینل کا نام چینج کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے نزدیک جو نام ہو وہ مجھے سجیسٹ کریں، دونوں چینل کے آلموسٹ تو سجیسٹ کریں، تاکہ ہم اس کے تھوڑا سا شارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس نام کو، تاکہ یہ ریسرچ میں آئے۔ یہ دونوں کام آپ کے ذمہ ہیں، اور خدا را دوستو کبھی نماز عشق بھی ادا کریں، فرض کو قرض سمجھ کر نہیں اتارتے، فرض کو قرض سمجھ کر نہیں اتارتے۔ وہ اقبال نے کتنی اچھی بات کی تھی کہ سجدوں کے عوض فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔